السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی سنی دعوت اسلامی کا 2 روزہ سالانہ روح پرور سنی اجتماع الحمدللہ 3 اور 4 فروری کو وادی بندہ نواز روبرو درگاہ پیر بنگالی گراؤنڈ میں ہونے جا رہا ہے۔ 3 تاریخ کو انشاءاللہ خواتین کے لیے ہفتے کے دن نماز ظہر کے بعد سے لے کر کے 9 بجے تک خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے، رکھا گیا ہے، اور اتوار کے دن صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک مرد حضرات کے لیے رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بفضلہ تعالی اجتماع گاہ میں آنے والے حضرات کے لیے ہم اس بات کی معقول کوشش کرتے ہیں کہ ہر آنے والے کو یہاں زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جائے۔ بفضلہ تعالی پچھلے سال کی طرح اس سال بھی کھانے وغیرہ کے معاملات، پانی کے لیے دیگر ضروریات زندگی کے جو معاملات یہاں پہ جتنے ہم آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں الحمدللہ ہماری پوری ٹیم اس کے لیے جد و جہد کر رہی ہے، کوششیں کر رہی ہے۔ خواتین کے اجتماع کے لیے بالخصوص ایک بات میں جو اس پیغام کو سن رہے ہیں ان سے اس بات کی خاص گزارش کروں گا، چونکہ حکومت کی جانب سے خواتین کے لیے بسس میں فری ٹکٹس کا انتظام ہے، اس کا فائدہ حاصل کریں اور اپنے اپنے علاقوں سے اجتماعی شکل میں خواتین کو روانہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اور یہاں پہ آنے کے بعد وہ ساری چیزیں ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے ہمارے مہمان ہیں اور مہمانوں کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہ ہو، ان ساری چیزوں کا یہاں پہ انشاءاللہ آپ کو معقول انتظام یہاں پہ رہے گا۔ بس میں یہ اپیل اور گزارش کرتا ہوں اس 2 روزہ اجتماع میں آپ 3 تاریخ کو ہفتے کے دن خواتین کو روانہ کریں اور 4 تاریخ کو مرد حضرات ضرور شرکت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، اجتماع کے دوران نماز کے وقت میں کتنا عرصہ رہیں گا ٹائم میں؟ نمازوں کے اوقات ہیں وہی اوقات میں رہیں گے۔ نماز ظہر خواتین کے اجتماع میں 1 بجے رکھی گئی ہے اور باقی مرد حضرات کے اس میں بھی ویسی وقت رہے گا۔ عصر، مغرب، عشاء ساری نمازوں کے یہاں پہ جماعت کے ساتھ میں انتظام رہے گا۔ بیان کے سمے 10 سے 20 منٹ کا بس 15 سے 20 منٹ کا وقفہ وہاں پہ رکھا جاتا ہے۔ کتنے ہزار لوگوں کی تعداد یہاں پر آنے کی آپ لوگ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں؟ بفضلہ تعالی بلا مبالغہ یہ بات کو میں خوشی کے طور پہ کہنا چاہوں گا کہ کرناٹکا کی سطح پر خواتین کا شہر گلبرگہ کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ پورے کرناٹک کی سطح پر سب سے بڑا اجتماع خواتینوں کا ہوتا ہے۔ مرد حضرات کا اندازے کے اعتبار سے تقریباً 50,000 سے زائد 1 لاکھ کے قریب عوام الناس اس میں شرکت کرتی ہے۔ سنی دعوت اسلامی کو کرناٹکا اسٹیٹ میں 3 زون میں تقسیم کیا گیا ہے، نارتھ، ساؤتھ، اور اس کو بندہ نواز زون کے نام سے مرکز کی طرف سے اس کو رکھا گیا ہے۔ اس میں گلبرگہ ڈسٹرکٹ اور یادگیر ڈسٹرکٹ، رائچور ڈسٹرکٹ، بیدر ڈسٹرکٹ اور اس طرف تلنگانہ، آندھرا تک ہماری زون کا رقبہ شامل ہوتا ہے، اور ادھر مہاراشٹرا میں تقریباً سولاپور تک کے اس زون کو وہاں تک کے تقسیم کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے پوری تمام علاقوں کی عوام الناس الحمدللہ اس میں شرکت کرتی ہے۔ سر، سیفٹی کے تعلق سے کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ کیونکہ اتنے ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے، اگر کچھ چھوٹے موٹے حادثے ہوتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے مینیج کیا جائے؟ سیفٹی کے جو معاملہ ہے، فائر بریگیڈ کا جو معاملہ ہے، وہاں پہ بھی ہماری الحمدللہ ہر سال وہاں پہ انتظامات کے لیے وہ درخواست دی جاتی ہے۔ اس بار بھی دی گئی ہے، وہاں سے بھی وہ رہے گا۔ اور میڈیکل کے لیے باضابطہ طور پہ سنی دعوت اسلامی کے ہمارے الحمدللہ کارکن ہیں، ممبرز ہیں، اس میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں، وہ بھی باضابطہ طور پہ یہاں پہ رہتے ہیں۔ پچھلے بار یہاں پہ باضابطہ طور پہ ایک اسٹال لگایا گیا تھا اور اس میں کئی طرح کی خدمت وہاں پہ انجام دی گئی۔ اس طرح کی اور دیگر جو ضروریات اور جو سیفٹی کے پہلوؤں کی جو چیزیں ہیں الحمدللہ ہر سال ہوتی ہے۔ اس سال بھی انشاءاللہ وہ معقول طور پہ وہاں پہ
کی جائے گی۔ काम का भी इंतजाम रहेगा। تام کے لیے میں خوشی کے طور پہ یہ بات بتا دوں، ہمارے جو اس کے ممبرس ہیں اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ 50 روپے میں تہاری، گوشت والی تہاری، پیٹ بھر کھانا آپ کو دیا جاتا ہے۔ اس کا کیلکولیٹ کہ اگر کیا جائے تو تقریباً 70-80 روپے تک کی وہ پڑتی ہے۔ خدمت کی غرض سے ایک ٹیم ہے، ایک گروپ ہے جو اس کو جو ہے پوری خدمت کے طور پہ اس کا بیڑا اٹھاتے ہیں، اور الحمدللہ 50 روپے میں ہر آنے والے کو پیٹ بھر کھانا یہاں پہ دیا جاتا ہے۔ ٹرانسپورٹیشن کے لیے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پرائیویٹ جو ہے بہت سارے اسکولز کی بسز کو ہائر کیا جاتا ہے، اور جو گلبرگہ میں ہمارے برانچ ہیں وہاں پہ باضابطہ طور پہ پرائیویٹ لیول پر بسز دی جاتی ہے۔ اس بار بہت اچھی بات رہی کہ حکومتی طور پہ بھی کافی سپورٹ رہا، گلبرگہ کے ایم ایل اے کا بھی کافی سپورٹ رہا، ڈی سی میڈم کا کافی سپورٹ رہا، ایون ابھی میں فی الحال KSRTC ہی سے وہاں سے آ رہا ہوں، ڈپارٹمنٹ کا بھی کافی سپورٹ رہا۔ مختلف جگہوں سے شہر کی بلکہ پورے ڈسٹرکٹ لیول پر دیگر جگہوں سے بھی بسز کا معقول وہاں سے انتظام کیا گیا ہے۔ خواتین کے لیے تو چونکہ فری ہے وہ پورا فائدہ اٹھایا جائے گا انشاءاللہ، اور مرد حضرات کے لیے بھی مختلف جگہوں سے جو ہے الحمدللہ یہاں پہ انتظام کیا گیا ہے۔ بسز نکلنے والے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے نا اطلاع ہو کہ کون سے ڈسٹرکٹ سے بسز آنے والے ہیں۔ گلبرگہ سے دیکھیے شیخ روضہ سے نکلتی ہے، مسلم سنگھ سے نکلتی ہے، رحمت نگر سے نکلتی ہے، مومن پورہ سے نکلتی ہے۔ گلبرگہ کے بہت ساری جگہوں پہ ہماری شاخیں اور برانچ ہیں، ان تمام جگہوں سے باضابطہ طور پہ ہمارے مبلغین وہاں پہ ان کی خدمت میں شامل رہتے ہیں، وہ وہاں پہ جمع کر کے اعلان کے ذریعے سے ان کو سب کو شامل وہاں سے لے کر کے آتے ہیں۔ لوکل اس پہ ہی رہے گا، مطلب ڈسٹرکٹ وغیرہ سے بسز نہیں آئے؟ ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ بھی ہے، وہاں پہ بھی مبلغین ہیں، وہ بھی وہاں سے لے کر کے آتے ہیں۔ پارکنگ وغیرہ کا کس طریقے کا انتظام رہے گا، کیونکہ ٹریفک کا بھی یہاں پہ مسئلہ ہوگا؟ پارکنگ کے لیے KCT کالج سے گراؤنڈ ہر سال لیا جاتا ہے، اس بار بھی لیا گیا ہے۔ بڑے وہیکلز کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے، جو بسز ہیں اور لوری وغیرہ کو، جو ٹریکس وغیرہ ہوتی ہیں بالکل اس کے متصل جو جگہ ہے وہاں پہ رکھی جاتی ہے۔ 2 ویلرز کا پارکنگ کا یہاں پہ انتظام ہے، 4 ویلر اور بڑی گاڑیوں کا KCT کالج میں ہر سال انتظام ہوتا ہے، اس بار بھی ویسی انتظام کیا گیا ہے۔ SDI ٹیم امید سنی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جو کہ بفضلہ تعالی ہیلتھ سیکٹر میں، ایجوکیشن سیکٹر میں بہت اچھا الحمدللہ کام کر رہا ہے۔ اس کے اندر جو ہے اس کے متعلق جو ہے اتوار کے دن 4 فروری کو صبح 11 بجے سے 1 بجے تک ایک اسپیشل سیشن رکھا گیا ہے، جس کے لیے انٹلیکچوئلس کو، بزنس مین کو، پروفیشنلز کو اور اسپیشلی فار اسٹوڈنٹس کو اس کے اندر مدعو کیا جا رہا ہے۔ میں تمام ناظرین سامعین سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ جو اسکول کے مینجمنٹس ہیں، انتظامیہ ہیں، وہ اپنے اسکولز کے بچوں کو ضرور روانہ کریں، اور اس کے علاوہ جو پرنسپلز ہیں کالج اور اسکولز کے اس سیشن میں اپنے بچوں کو ضرور روانہ کریں۔ اس کے اندر کے جو ٹاپکس ہیں، جو عنوانات ہیں، وہ بڑے بہترین ہیں۔ انشاءاللہ بچے آئیں گے تو ان کو کافی فائدہ ملے گا ان کا فیوچر بنانے کے لیے۔ اس کے کیریئر گائیڈنس اس کے جو ہے نا یہ ہیں، فارمیسی میں اپنا کیریئر کیسے تلاش کریں، میڈیکل فیلڈ میں اپنا کیریئر کیسے تلاش کریں، کامرس میں اپنا کیریئر کیسے تلاش کریں، 7 ہیبٹس کے بارے میں اس کے اندر جو ہے بات کی جائے گی، جو ہے ایسی بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ اور اس کو جو خطاب کرنے کے لیے جو ٹیم ہے اس کے اندر IIT گولڈ میڈلسٹ مدراس یونیورسٹی سے سلمان پیٹی والا، ہی از ویری جینٹل مین، بہت زبردست آدمی ہیں، انشاءاللہ وہ شرکت کریں گے۔ ایک ڈاکٹر ہیں اسی آرگنائزیشن کے، وہ بھی آئیں گے، اور ایک میکینیکل انجینئر ہیں وہ آئیں گے۔ اس طرح سے ایک پوری ٹیم ہے جو انٹلیکچوئلز اور پروفیشنلز کو مختلف جگہوں پہ اپنا پروگرامز کرتی ہے SDI ٹیم امید کے پلیٹ فارم سے۔ تو میری آپ سب سے اس بات کی اسپیشل گزارش ہے کہ سنڈے کے دن کا یہ جو سیشن ہے صبح 11 بجے سے 1 بجے تک کا، اس کو ضرور بھی ضرور آپ لوگ شرکت فرمائیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ 2 روزہ سنی اجتماع میں علماء کرام اور مفتیان اعظام مبلغین کی تعلیم و تربیت کے سیشن ایک ترتیب واری اور وقت کی مناسبت کے حساب سے رکھے جاتے ہیں۔ اس میں عنوانات کو 3 حصوں میں رکھا گیا ہے۔ ایک مسلمان کے عقائد ضروریہ، دوسرا ان کے اعمال صالحہ، اور تیسرا اخلاق اور تربیت۔ یہ 3 حصوں سے مشتمل ان کے عناوین ہوتے ہیں۔ خصوصی طور پر
مبلغین اور مبلغات کی تربیتیں ہوتی ہیں، طہارت خانے، وضو خانے اور اس کے بعد نماز پڑھنے، اور اس سے متعلق جب دیہات وغیرہ سے جو لوگ آتے ہیں ابتدائی طور پر ضروریات سے واقف نہیں ہوتے تو ان کے حلقے بھی لگائے جاتے ہیں اور انہیں ایمان اور عمل صالح اور اخلاقیات کے متعلق کچھ گفتگو کی جاتی ہے۔ علماء اکرام کے بیانات کو عنوانات کے ساتھ متصف کیا گیا ہے، بہت سارے عنوانات ہیں، مختصر طور پر اس کی گنجائش نہیں، لیکن 3 حصے اس کے ہوتے ہیں۔ اس سے متعلق ہوتے ہیں، متعلق ہوتے ہیں جس میں مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے، اور خصوصی طور پر نوجوانوں کے لیے کہ وقت کو کیسے استعمال کیا جائے اور کیسے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو حاصل کیا جائے، اس کے متعلق عنوانات منتخب کیے جاتے ہیں۔ یوپی کی سرزمین سے محقق مسائل جدیدہ حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ صدر شعبہ افتاء و سابق پرنسپل جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہیں، فخر صحافت ہیں مولانا مبارک حسین مصباحی صاحب جو مدرس ہیں الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے، وہ بھی تشریف لانے والے ہیں، خصوصاً امیر سنی دعوت اسلامی مولانا شاکر علی نوری صاحب قبلہ اور نائب امیر سنی دعوت اسلامی حضرت قاری محمد رضوان خان صاحب قبلہ، اور بالخصوص سید امین القادری صاحب نگران سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں۔ یہ خصوصی حضرات ہیں جن کے خطابات سے عوام بہت متاثر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اور علماء کرام بھی ہیں، مقامی علماء کرام اور مبلغین ہیں جو تربیت کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، جو 30 سال سے مسلسل سنی دعوت اسلامی کا اجتماع جو اپنے ترتیب کے طور سے چلتا ہے، اپنے وقت کی مناسبت سے چلتا ہے، اس سال بھی انشاءاللہ اس کا اہتمام رہے گا۔ خدا کا کرتا ہے کہ خود قضا بنا ہے، اس طرح کے مسائل پر ہی بات وغیرہ ہوگی؟ عصریات بھی شامل رہتی ہیں۔ اصل میں عصریات کا تعلق دینیات سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب بھی اصلاح معاشرہ کی گفتگو ہوتی ہے تو عصریات کو لے کر ہی ہوتی ہے، تو اس میں عصریات میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، جیسے خصوصاً نشے کے ایک لت ہے انسان کی جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اجتماعی طور پر اس کو بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے اس پر کہ اس پہ کیسے لگام لگائی جائے۔ سود خوری ہے، اس پر ہے۔ مسلمانوں کے وقت ضائع کرنا ہے، نوجوانوں کا بیہودہ کاموں میں مشغول ہو جانا ہے، سیاست سے مسلمانوں کی ایک دوری ہے، اس کو سیاسی طور پر شعور کیسے بیدار کیا جائے، اس کو بھی توجہ دی جاتی ہے۔ خواتین میں فضولیات کی طرف یا غلط رسم و رواج کی طرف خواتین کا رجحان ہوتا ہے، اس کی لگام کیسے کسی جائے، اسلام کی طرف ان کا رشتہ مضبوط کیسے کیا جائے، اور اس میں علماء کرام کے لیے بھی اور ائمہ اعظام کے لیے بھی مخصوص نشستیں ہوتی ہیں جن میں ان کے دینی خدمات کے حوالے سے ہمت افزائی کرائی جاتی ہے، اور جہاں پر کمزور ہوتے رہتے ہیں ان کو ایک پشت کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں اس اجتماع کے اندر شامل رہتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سنی دعوت اسلامی کا سالانہ اجتماع جو بڑے پیمانے پر منایا جا رہا ہے، اور یہ 30واں اجتماع ہے جس میں پورے ہندوستان سے بہت سارے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، اور اسی اجتماع کے موقع پر دارالعلوم رضا مصطفیٰ کے طلباء کی فراغت ہوتی ہے، اور اسی دارالعلوم رضا مصطفیٰ کے ماتحت چلنے والا لڑکیوں کا ادارہ فیض مصطفیٰ للبنات، وہاں کے بھی طالبات کی رضا پوشی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ امسال بھی 3 فروری بروز ہفتہ بعد نماز ظہر فیض مصطفیٰ للبنات سے جو طالبات فارغ ہونے والی ہے، جن کی رضا پوشی کی جائے گی، کل 8 طالبات ہے، جن میں سے 3 فضیلت اور 5 جو ہے عالمیت کا کورس مکمل کیا ہے، تو ان کی رضا پوشی ہوگی، اور اس موقع پر ایک بڑا ہی روح پرور منظر ختم بخاری شریف کی صورت میں انعقاد عمل میں لایا جائے گا کہ جس وقت اور جس محفل کے بارے میں علماء کرام نے بیان فرمایا کہ ختم بخاری کے موقع پر جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، تو بالخصوص خواتین سے گزارش ہے، چونکہ یہ پروگرام جو ختم بخاری کا ہوگا خواتین کے اجتماع میں ہوگا، تو خواتین سے گزارش ہے کہ آپ وقت مقررہ پر اس بابرکت محفل میں ضرور شامل ہو، اور پھر 4 فروری بروز اتوار کے اجتماع میں دارالعلوم رضا مصطفیٰ سے جو فراغت پانے والے حفاظ کرام ہیں اور علماء ہیں، جن میں سے کل 4 جو
جنہیں عالمیت کی دستار بندی دی جائے گی، اور کل 8 طلبہ ہیں جنہیں حفظ قرآن کی دستار بندی دی جائے گی۔ تو یہ پروگرام بھی اسی اجتماع کے موقع سے کیے جاتے ہیں۔ میں تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس اجتماع میں شریک فرما کر اور دوسروں کو دعوت دے کر جو آپ کے ہمارے دینی مسائل و منی مسائل ہے اسے سمجھے، اسے حل کرنے کی کوشش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔